ہے، بلکہ یہ کیا شہید ہے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ شہید ہے. تو جب شہید کا پتہ چل رہا ہے تو صدیق کا پتہ نہیں چلے گا. تو صلحاء کو اپنے مقام کا پتہ نہیں ہوتا اور صدیق کو اپنے مقام کا. یہ اس کی تقسیم ہے. تو دونوں تقسیم برحق ہے. تو موجودہ دور کو صلحاء اولیاء تو مان سکتے ہیں، کیونکہ جو رد کرتا ہے اس کو صلحاء میں تو شمار کیا جا سکتا ہے، صدیق میں شمار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس کا رد اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پاس اس کا علم نہیں ہے. کیونکہ اصطلاحات تو قرآن سے ثابت ہے اور یہ اصطلاح کا انکار کر نہیں سکتا. اب حضور کو پتا تھا کہ ابرار ابدال، تو اب اس میں پھر مشرب آتا ہے. مشرب ولایت، مشرب نبوت، مشرب رسالت. تو حضور کی دو حدیث، العلماء ورثۃ الانبیاء، اور ایک حدیث کہ میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے. اب بنی اسرائیل میں کیونکہ رسول بھی آئے تھے، یہ خصوصیت رسول کے لیے، ورنہ العلماء میں تو سارے نبی آ گئے. تو یہاں رسالت اور جو ان کے اولو العظم انبیاء تھے ان کے مشرب پر ہوں گے. اب یہ نبی نہیں ہے بلکہ نبی کے گھاٹ سے پانی پیتا ہے. کیا ہے؟ اس کو اتنا قرب حاصل ہو گیا کہ اس کے ساتھ ہو گیا ہے. اور جب یہ ساتھ ہوگا تو علم کا ملنا لازم ہوا یا نہیں ہوا؟ کتاب کا علم اس پر کھلے گا کہ نہیں کھلے گا؟ یہ ہے شرح صدر. تو آپ بولو یہ شرح صدر کس نے مانگی؟ یہ رسول نے مانگی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. موسیٰ علیہ السلام. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے رسول بنایا ہے، مجھے کتاب دی اور میرے ہاتھ میں اللہ نے شفا دی. میں کیا کرتا ہوں؟ میں اندھوں کو ٹھیک کرتا ہوں، کوڑیوں کو صحیح کرتا ہوں. یہ کس نبی کے کرام معجزہ ہے؟ علاج اور معالجہ کس نبی کا معجزہ ہے؟ ہمارے دلائل کمزور نہیں ہے. نحن نزلنا ذکر وإنا له لحافظون. تو اب موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے، ٹھیک ہوتا تھا بندہ کہ نہیں ہوتا تھا؟ پھونک مارتے تھے، پرندے زندہ ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ یہ میں قرآن سے ابھی بعد میں نہیں، ابھی قرآن کی باتیں ہو رہی ہے. تو ایک رسول کا معجزہ کیا ہوا؟ شفا اس کے ہاتھ میں اللہ نے رکھ دی. اس کو آج کل کیا کہتے ہیں؟ سلسلے سے خارج سمجھتے ہیں. یہ تو کام ہی نہیں تھا. اب یہ کہتے ہیں جی اس پر پیسے ہیں. پھر یہاں دلیل ہے، تو اس دلیل میں ایک نقطہ آتا ہے نظر کہ انہوں نے اس پیسے کی وجہ سے اس آیت سے استدلال لیا. کون سی آیت؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا. جس کو انہوں نے کہا کہ یہ بے میں آ جاتی ہے اور فروخت کرتے، تو اس کا جواب یہ نہیں ہے وہ اس کا، لیکن اس کا ایک جواب آتا ہے. جواب یہی بھی بزرگان نے نہیں، اور ایک جواب یہ بھی اس کا اشارہ ملتا ہے کہ بے اعتبار فعل جب ذکر جدا ہوئے تو جس ذکر پہ پیسہ لینا جائز ٹھہرا، تو حضور نے جہاں پیسہ لیا ہے تو دم پر جو ذکر کیا گیا ہے اس پہ پیسے لینے کو جائز قرار دیا. اس کی تفسیر میں آئے گا. اور خاص جو پڑھانا ہے تو یہ تو یہودیوں کے لیے آیت نازل ہوئی تھی، وہ آیتوں کو پیسے لے کر منسوخ کر دیتے. یعنی ادھر اس کی مثال کہ پیسے لے کر کے اس میں تحریف مت کرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. اس کی تفسیر میں آئے گا حق اور باطل کو. تو کیا کرتے تھے؟ پیسے لے کر کے تحریف کر دیتے تھے. تو یہاں پر ہے کہ اس کو بیچتے ہو چند ٹکوں کی خاطر، تو یہ نقصان دے رہا ہے اور دم نفع دے رہا ہے.
کیونکہ یہاں نقصان ہے، پیسے لے کے لوگوں کا دین برباد ہو رہا ہے، اور دم سے لوگ دین پہ آ رہے ہیں. اس میں فرق ہے علت کے اعتبار سے زمین اور آسمان کا. تو آپ نے پیسہ لیا تو صحابہ نے اس ذکر پہ پیسہ لیا، تو اس ذکر پہ بھی پیسہ ثابت ہے. تو نحن نزلنا ذکر وان له لحافظون ہے. تو جب ذکر ٹھہرا تو دم والے ذکر پہ پیسے ثابت ہے اور جہاد والے ذکر پہ پیسے ثابت ہے. نہیں ہے جہاد پہ ذکر میں پیسہ. مسلمان بن کر ہمارے بھائی بن جاؤ، یا ذلیل ہو کر ہمیں جزیہ دو. مال غنیمت جو ملتا ہے وہ جائز ہے ناجائز ہے؟ وہ جہاد میں نہیں ملتا. حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رزق انی کے سائے میں اللہ نے رکھ دیا ہے. تو دو چیزوں پہ آپ کو ذکر پیسہ ملے گا، اور تیسری عورت کا مہر، قاری کا. حضور نے فرمایا یہی تمہارا مہر ہے موجود ہے. اب رہی یہ بات، اس سے تو سارے عامل. تو بات یہ ہے کہ اب ذکر کے کمال کو دیکھا جائے گا. اب یہاں کیٹاگری شروع ہو جائے گی خود بخود. تو فاسق بھی اگر نماز پڑھتا تو نماز کو تو نماز ہی کہیں گے. فاسق کی وجہ سے نماز خراب نہیں ہو جائے گی، مگر فاسق کی نماز خراب ہوگی. سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فاسق کی نماز خراب ہوگی، مگر فاسق کی وجہ سے نماز. بس یہ دم پہ بھی لے لو نا. تو جب نحن نزلنا ذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ علت ٹیرا، تو پھر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. کس دلیل سے باہر ہے؟ یہ میرا سوال ہے، میرا سوال ہے. اب دم سے دونوں شفا ملتی ہے. مثال کے طور پہ ایک صحابی ہے اور حضور سے فرمایا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے. تو آپ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا. اب دونوں چیزیں ثابت ہیں. پہلے سمجھایا، فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بہن سے کوئی زنا کرے؟ فرمایا اس کو قتل. تو کہا جس سے تم کرنا چاہتے ہو وہ بھی کسی کی بہن ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری پھوپھی سے کوئی زنا کرے؟ تو کہا میں اسے قتل کر دوں گا. اسی طرح وہ بھی کسی کی پھوپھی ہے. تو میں کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرے کہ میں یہ. تو آپ علیہ السلام نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دعا دی. تو ایسی بھی دے سکتی. تو اس باطنی مرض کی شفا اس ہاتھ رکھنے سے ثابت ہوئی. یہ ثبوت کی دلیل دیتی ہے، اعتراض کی دلیل نہیں دیتی. تو میں پھر بھی بول دیتا ہوں کہ اغیار کا جادو چل بھی گیا، ہم ایک تماشا بن بھی چکے، اوروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے میناروں میں انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا. پھر اس رزق کو دیکھو. آپ کہتے تو اللہ نے علماء کے لیے رکھا نا، یہ کام علماء کا تھا. اگر علماء یہ کام کرتے ان کا رزق چلتا. علماء نے اس رزق پہ لات ماری تو ان کا پورا. تم لوگ کو شرم آتی ہے کیونکہ دین پر عمل کے لوگوں سے پیسے مانگیں گے، لوگ اعتراض کریں گے کہ یہ جعلی ہے. وہی یقین تمہارا کمزور ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بس تم سب جو ہے نا اگر لو. طریقے دونوں ثابت ہیں. اس طریقے پہ آج کل اعتراض ہو رہا ہے، اس لیے کھل کے بیان کرو. جس طریقے میں فساد امت پیدا ہو جائے، کب؟ جب اس میں اہل دین طبقہ بھی شامل ہو جائے. یہ فساد امت یہ ہے. لہذا اس وقت اس کا بیان کرنا فرض ہے کیونکہ یہ دین کا ہے اور حضور نے اس کو حلال فرمایا. تم کس دلیل سے حرام کہتے اس کو؟ گنجائش ہے. یہ گنجائش کا قانون وہاں نکلتا جہاں ثبوت نہیں ہوتا. جہاں ثبوت ہے وہاں حجت ہے.
ذکر کے بارے میں تو قرآن میں کہ میں تمہیں مال دوں گا، گھر دوں گا، کیا سب کچھ دوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے یہ نس ہے، یہ حدیث اس کی تشریح ہے، اور یہ دم پھونک پھونک کے جاتا تو اسی میں مکان اور بکریاں شکریاں ملتی ہیں نا، چیلے پکی ملائی بھی پکراگان پکی ملائی گئے. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ تم یہ دیکھو کہ لوگ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، کس لیے؟ پیسہ کے لیے. اس کو تم جب اللہ نے خود فرمایا ہم دیں گے تو دیں گے نہیں. اس سے صاحب تانوی رحمۃ اللہ نے بھی لکھا اس سے دنیاوی نعمتیں مراد ہیں. تو یہ کون سے ذکر سے ملتی جو حدیث سے ثابت ہے؟ تو یہ ذکر دو قسم کا ہے. پوری حدیث کی زندگی میں اگر آپ نظر دوڑاؤ تو یہ ذکر آپ کو دو جگہ نظر آئے گا، ایک جہاد کا ذکر نظر آئے گا اور ایک دم کا. شوف 100 بکریاں ہے کہ نہیں ہے؟ غیب کر دے کہ نا میں یتق اللہ یجعل له مخرجا، خود پہ خود آئیں گے. تو یہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا ہے. تو میں دلائل اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے دلائل دینے کی اجازت ہے، جو دل میں اللہ ڈال رہا ہے بتا رہا ہوں. تو آپ ادھر سے یہ نہیں ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا سے یہ مراد لے لو. جب وہ تحریف دین میں آ جائے تو اگر اس بات کو دیکھ لے تو اس وقت ہم سب سے زیادہ تحریف میں مبتلا ہے. ایک چیز ثابت ہے تم کہتے ہو یہ نہیں ہے، یہ بھی تو تحریف ہے. ایک چیز ثابت ہے تم کہتے یہ بھی نہیں. ایک بزرگ کی تشریح اس کے ثواب پہ اس کو چھوڑ دو، میں اس کا اعتراض نہیں کرتا، ہر ولی کو اپنا ایک ثواب ہے ایک نس، لیکن نس سے تو چیز ثابت ہو چکی ہے نا. اب اس پر آ جاؤ کہ جی طریقے کیا ہے، تو کیا بولتا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اب یہ وابتغوا جو ہے نا مضارع کا صیغہ ہے عربی میں، تو مستقبل کے بھی تو ہے نا وہ طریقے مانے یہ آئیں گے جو ماضی میں تھے اور جو آئیں گے. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے ماضی اور مستقبل حال مضارع میں تینوں زمانے پائے جاتے ہیں. یہ عربی جو جانتے ہیں ان کو پتا ہے. پچھلے بھی معتبر تھے، حالیہ بھی معتبر ہے، اور جو آئندہ آئیں گے وہ بھی معتبر ہوں گے. حصول جس سے جلدی ہو، کیا مقصد جس سے جلدی حاصل ہوتا ہے وہ طریقہ معتبر مانا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی مثال ایسے لے لو کہ تم گدھا بیچ کر جو ہے نا 100 روپے کماتے ہو اور ہیرا بیچ کے کتنے کماتے ہو؟ لاکھوں روپے. اس میں کتنے گدھے آ جائیں گے؟ لاکھوں گدھے. دوسرا، اب تم گدھے پہ جا رہے ہو خانہ کعبہ اور جہاز میں جا رہے ہو، گھوڑے پہ جا رہے ہو اور جہاز میں جا رہے ہو، جلدی کس سے پہنچو گے؟ وائی وائی باران باران بیا بس وائی. بس اتنا ہی بہت ہے. تو اب رہی یہ بات کہ جب عالم عبادت کرے اور عام آدمی عبادت کرے تو ان دونوں کی عبادت برابر نہیں ہو سکتی، مگر اعتبار نماز دونوں کا ایک ہی ہے. جماعت کا ثواب دونوں کو ملے گا، مگر نفلی عبادت میں دونوں کا سجدہ برابر نہیں. ذکر میں دونوں کا درجہ برابر نہیں، اور فرض میں سب برابر ہے. یہ یاد رکھنا، اگر بزرگ بھی 70 نماز پڑھے گا نا تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے جتنا ہم ہی کو ملتا ہے. نوافل میں پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جس پہ اس نے مجاہدہ کیا ہے اس میں اس کو بڑا ملے گا ثواب. آپ سمجھے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا.
اب وہ کیوں ملے گا اس کا جواب دیتا ہوں. میں نے ذکر کیا، تم لوگوں کو سکھایا. تمہارے پاس 2 روپے آتے، ایک میرے پاس بھی 2 روپے آئیں گے ہر آدمی کے. آن لائن اکاؤنٹ ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. یعنی اگر میں 12,500 اپنے بھی پڑھ رہا ہوں اور جو 12,500 پڑھ رہا ہے اس میں بھی شریک ہو رہا ہوں. تو جو جتنے بڑے مقام پہ پہنچ جائے گا نا، اس سے پہلے اللہ مجھے مقام پہ پہنچائے گا، پھر اس کو پہنچائے گا، کیونکہ یہ مجھ سے سیکھا ہے. سمجھ گئے؟ اگر یہ گدھا بنے گا تو میں گھوڑا بنوں گا، اگر یہ تالاب بنے گا تو میں دریا بنوں گا، اگر یہ دریا بنے گا تو میں سمندر بنوں گا. کیا سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اللہ کا قانون ہے، بڑے کو محروم نہیں کرے گا. اب حضور سے سارے انبیاء کو فیض ملا، پھر ان کی امتیوں کو، پھر حضور کا، تو یہ کہاں جا رہا ہے سارا؟ مقام محمود بڑھتا ہی جائے گا. اب سمجھے؟ تو پیر صاحب بننے کے لیے اب یہاں پر میں بھی ہوں. تو پہلے اویسی نہیں تھا، تو ابھی اویسی ہو گیا ہے. تجھے پہلے حضرت علی کی زیارت نہیں ہوتی تھی، اب ہونا شروع ہو گئی ہے. اگر تجھے پہلے ہوتی تو ہم مانتے. جب اس سلسلے میں ہو گئی تو مان، یہ اس کی سند ہے. تو شیطان کہاں کے مارتا ہے؟ یہاں کے مارتا ہے. دوسرا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ جو جتنا عاجزی اختیار کرتا ہے، جو جتنا اپنے آپ کو گندا سمجھتا ہے، جو جتنا اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، یہ درجے میں بڑھتا جائے گا. یہاں کیا ہے؟ اپنے ایک درجے ایک دوسرے پہ ثابت کراتے ہیں. یہاں اللہ درجہ دیتا ہے، یہ درجہ تو اللہ دیتا ہے مگر منٹ میں لیتا ہے. کیسے لے گا؟ تو نے اپنا درجہ اگر کسی پہ پھینک دے بس گیا. میرے سے بڑا ہے کیا تمہیں؟ اب ادھر آتے ہیں، میں آپ کو اس دور کی گمراہی بتاؤں گا. اپنی خلافت کی سند مانتے، دوسرے کی خلافت نہیں مانتے. اپنے پیر کو نبی سے نعوذ باللہ والا سمجھ رہے ہیں اور دوسرے کو بزرگ بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ اس کا یہ پیر اسی سند سے پیر ہے. تو وہ سند اس کی بھی ہے، نہیں مانے گا. ہمارے حضرت ہیں، بس تیرا حضرت ہے، باقیوں کا ادرک ہے. اپنے حضرت کو کچھ بھی نہیں آتا ہے. سفید سوٹ سنت رسول ہے، ٹوپی سنت رسول ہے، مگر رٹی رٹائی تقریریں کتابوں سے پڑھ کر